لو جی دوستو، بڑا کٹا کھل گیا ہے پی ٹی آئی کے جناب چیف آف آرمی سٹاف تا حیات چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا، جیسے ان کے چیئرمین تا حیات بانی چیئرمین ہیں، تو اسی طرح سے جناب ان کے تا حیات چیف آف آرمی سٹاف جناب عادل راجہ صاحب، جو کہ لندن میں فرار ہو چکے ہیں کافی سال پہلے۔ پاک فوج کے ساتھ غداری کی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد جناب ان کی بیوی صاحبہ نے یہاں پر بڑے شور شرابے کیے تھے جی کہ میرا خصم جناب اٹھا لیا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا تھا کہ جناب ان کے خصم صاحب تو لندن تشریف لے جا چکے ہیں، اور ان کو کسی نے بھیجا تھا، اور اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ پاک فوج کے خلاف، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پی ڈی ایم کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے۔ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہے کہ ان کی لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہو گئی تھی، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر میں چھوڑوں گا تو ٹاپک پہ پھر بات نہیں ہو پائے گی، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اسٹرکٹ ٹو دا ٹاپک رہا جائے آج۔ تو جی عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کھڑکایا ہے، اور کھڑکایا کس کے خلاف ہے؟ جناب شیر افضل مروت صاحب کے خلاف۔ آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کا ٹرینڈ چلا تھا پروگرام تو بڑھ گیا، وہ وہی ہے جس نے بیرسٹر عفنان اللہ سے مکے کھائے تھے۔ بہت قربانی ہے جی اس بندے کی پی ٹی آئی کے لیے۔ آپ دیکھیں بیرسٹر کو، اور جس کے خلاف وہ باتیں کرتا پھرتا تھا، ایک اشارے پہ جا کر پپیاں جفیاں کر دی تھی، اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ جناب شیر افضل صاحب جو ہیں، شیر افضل مروت صاحب، ان کو کافی اہمیت حاصل ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ ابھی چاہ بھی رہے تھے کہ وہ چیئرمین بن جائیں، چیئرمین کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا کافی سوچ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے عمر ایوب صاحب پر الزام لگایا تھا آج کہ جی عمر ایوب نے میرے خلاف گیم کیا، اور مجھے جو نوٹس ملا ہے شو کوز کا کہ آپ نے بیرسٹر غفور علی خان کے خلاف بات کیوں کی ہے، تو وہ اس کو بھجوانے والا عمر ایوب ہے۔ اب عمر ایوب صاحب کون ہے؟ عمر ایوب جناب پوتا ہیں جنرل ایوب کے، وہی جنرل ایوب جنہوں نے جناب مارشل لا لگایا پاکستان کے اوپر، وہی جنرل ایوب جن کی تعریفیں عمران خان صاحب اپنے دور اقتدار میں ٹی وی پر بیٹھ کر کرتے رہتے تھے، وہی جنرل ایوب کہ جو جناب فاطمہ جناح کے خلاف کھڑے تھے اور قوم ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے۔ اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جنرل ایوب خان صاحب کے، لیکن وہی بات ہے کہ ٹاپک پہ اسٹرکٹ رہنا ہے، تو اس لیے اب یہ شیر افضل مروت صاحب نے بات کس کے خلاف کی ہے؟ جنرل ایوب کے پوتے کے خلاف۔ جواب ان کو کون دے رہے ہیں؟ جناب یہ سولجر اسپیک عادل راجہ، پی ٹی آئی کا موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف، موجودہ جنرل ایوب آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک پیٹی بھائیوں کا آپس میں جیسے تعلق ہوتا ہے نا، تو عمر ایوب صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سولجر اسپیک صاحب آ گئے میدان میں، اور انہوں نے فرمایا کیا ہے کہ ایک شخص آج کل ہیرو بنا ہوا ہے، بولی عوام کا خیال ہے، وہ اپنی جرات اور طاقت کے زور پر سب کچھ کر رہا ہے۔ جہاں کمپنی چاہتی ہے وہاں وہ کنونشن کرتا رہا، جہاں کمپنی کنونشن نہیں چاہتی تھی وہاں اس نے کنونشن نہیں کیے۔ اس کو ہر جلسے سے فوراً پہلے اور فوراً بعد پولیس گرفتار کرنے جاتی ہے، اس کے اپنے بقول، لیکن اس کے علاوہ اس کو کبھی گرفتار کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آگے لکھتے ہیں جی، وہ شخص تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈلواتا ہے، کبھی کسی پر الزام لگاتا ہے، کبھی دوسرے پر، جبکہ خود عمران خان کا نام جھوٹ بول کر استعمال کیا، اور پھر امریکہ میں عاصم منیر کے خلاف ہونے والے احتجاج کو منسوخ کروا دیا۔ یہ الزامات سارے لگا رہے ہیں اب یہ شیر افضل صاحب پر، لگا کون رہا ہے؟ سولجر اسپیک عادل راجہ صاحب۔ آگے سنیے، اب کمپنی کا بڑا ٹاؤٹ عبداللہ گل اس شخص کی تعریفیں کر رہا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں سے کوئی پردہ داری نہیں رکھی ہوئی، محتاط رہیں اور تیار رہیں۔ یہ جناب انہوں نے فرمایا جی شیر افضل صاحب کے متعلق فرما کون رہا ہے؟ سولجر اسپیک صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ جو سولجر اسپیک صاحب ہیں، ان کی میں پہلے ہی آپ کو ہسٹری بیان کر چکا ہوں، اور اب دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کرتے درتے ہیں، یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں۔ اس دن بھی میری ارسلان بھائی کے ساتھ چل رہا تھا ویلوگ، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی ہے، اس کا حساب اس وقت بچھووں والا ہو چکا ہے، ان کا آپ کو لیڈر نہیں ملے گا۔
ان کا اس وقت حال یہ ہے کہ جس کے اوپر جا کر آپ ہاتھ رکھیں وہی سردار ہے ان کا. دیکھ لیجئے نا، اب خود ہی دیکھ لیجئے. گوہر علی خان صاحب بھی چیئرمین بنے ہوئے ہیں، باقول شیر افضل صاحب کے ان کو نوٹس بھجوانے کے پیچھے عمر ایوب صاحب کا ہاتھ تھا. اور اب سولجر سپیک صاحب جناب، یہ شیر افضل صاحب کی اچھی خاصی انہوں نے لگا دیا. اب ان کا بھی اپنا خاصا ہے اس کلٹ میں فالوئنگ ان کی بھی پائی جاتی ہے. ان کی روزی روٹی بھی اسی طرح سے ہی چل رہی ہے وہاں پر انگلینڈ میں. آپ کو پتہ ہے خرچے بھی بہت ہوتے ہیں. چلیں پیسہ ان کو اور جگہوں سے بھی ملتا رہا ہے. رو کے لوگوں کے ساتھ ان کی آڈیوز بھی لیک ہوئی تھی، بہت کچھ ہوا تھا، لیکن وہ سارا پیسہ اگر آپ سائڈ پہ بھی رکھیں تو پی ٹی آئی سے بھی ان کو کوئی تھوڑا پیسہ نہیں مل رہا. اگر پی ٹی آئی ان کو جو فنڈ کرتی ہے اور اس طرح کی چیزیں، جو ان کے جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کے ساتھ پکچرز بھی وائرل ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو بھی اگر سائڈ پہ رکھ دیا جائے، مان لیا جی کہ جمائمہ جناب ان لوگوں کو پے نہیں کر رہی تھی، شایان کو دیہڑی کوئی نہیں ملتی تھی وہاں پر جا کر نعرے لگانے کے لیے، اور بھی کوئی دو چار عورتیں تھیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں کو جناب کوئی پیسے ایسے نہیں دے رہا تھا. یہ بس ویوز کے لیے وہاں پر جاتے تھے اور ان کو نفرت بہت تھی پی ایم ایل این کے ساتھ. خیر جو بھی ہو، ویوز کے حساب سے ان کو کافی زیادہ فائدہ، خاص کر کے سولجر سپیک صاحب جو ہیں یہ 5 گھنٹے کی جناب لائیو سٹریم کر رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ ان کو سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ایک اور بات بڑی عجیب ہے، شاید آپ نے نوٹس نہیں کی ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے جو بھی انسان پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف بورڈز ایکٹیو ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اینی سنگل نیم آپ کوئی بھی لے لیں. پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد کے خلاف اگر آپ بات کریں گے اور آپ کی اگر تھوڑی بہت فالوونگ ہے تو ان لوگوں نے آپ کے کومنٹ سیکشن میں آ کر بورڈز ایکٹیو کر دینے ہوتے ہیں اور وہ ہر 15-20 سیکنڈ میں ایک گالیوں والا جملہ آ رہا ہوتا ہے پھر آپ کے پروف اس ویلوگ پر، اور ہو سکتا ہے کہ ساری رات یہی کام چلتا رہے پھر ان کی طرف سے. تو یہ بورڈز عادل راجہ صاحب اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کیوں استعمال نہیں ہوتے، یا شیر افضل صاحب کے خلاف کیوں استعمال نہیں ہوتے؟ اس لیے استعمال نہیں ہوتے کیونکہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے. ان کو پتہ ہے کہ اگر جناب انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بورڈز استعمال کرنے شروع کر دیے نا تو ان کی ساری یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے ایک واویلا مچ جاتا ہے جی کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی بڑی فین فالوئنگ ہے. اور عمران خان صاحب جناب کو ساری سیٹیں ہی وہی جیتے تھے پاکستان میں، اور کسی کو تو کوئی ووٹ ڈالتے نہیں ہیں، سب لوگ عمران خان کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو بیانیاں بناتے ہیں اور الیکشن میں دھاندلی اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں یہ انہی بورڈز کے سر پہ ہو رہا ہوتا ہے نا. سوشل میڈیا پر یہ اپنی پاور شو کرتے ہیں نا، گراؤنڈ میں تو کبھی تھی ہی نہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی کوئی بندے ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کے جہاں نثار ہوتے ہیں ان کے لیے جانیں بھی دے دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے میں آپ جناب ٹیئر گیس چھوڑیں نا تو پھر آپ دیکھیں گے کون ملتا ہے وہاں پر آپ کو. یہ گئے تھے نا عمران خان صاحب، وہ 25 اپریل تھا غالباً جب ان کی حکومت گرائی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ گئے تھے اسلام آباد، بڑا کوئی اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے. بندے ہی کوئی نہیں تھے وہاں پر، ان سے اکٹھا ہی کوئی نہیں ہوا کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ کافی پرابلم ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر اس لیے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تو دکھائی دیتا ہے لیکن وہ گراؤنڈ پر مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور وہ جو سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، میں اسی کی آپ کو کب سے بات بتا رہا ہوں کہ وہ بورڈز ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ ہو سکتا ہے 15-20 آئی ڈیز ایکٹیو کر کے بیٹھا ہوا ہو، تو اتنے وہ ہیں نہیں جتنا وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جناب کو بہت ہی تعداد ہے. ان کا تو کام یہی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فوٹو شاپ کر کے تو عمران خان صاحب کے جلسوں کو بھی اتنا بڑا بڑا کر دیتے تھے. بات یہ ہے جی. تو چلیں جی، خیر اب ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تو مؤثر میں اینڈ پر یہی کہوں گا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. پہلے بھی پی ٹی آئی سے 3 جماعتیں بن چکی ہیں، پی ٹی آئی پی اور آئی پی پی، تو اور ایک پی ٹی آئی خود، 1 سے 3 ہوئی تھی. اب یہ 3 سے پتہ نہیں 9 بنے گی کتنی بنے گی، کیونکہ ان کا ہر بندہ خود کو لیڈر سمجھ رہا ہے. ہر بندے کے پیچھے ہی اچھی اس نے فین فالوئنگ اب گین کر لی ہوئی ہے اور وہ دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہہ رہا ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہ سارے ہی ٹاؤٹ نے اسٹیبلشمنٹ تھے. جو بات پھر یہیں پہ ختم ہوگی نا، وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ اگر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہو تو ان میں سے ایک ہوتا ہے، تو پھر وہی بات ہے. یہ بھی جناب یہ سارے ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر سارے ہی ہیں نا. کوئی ایک چلیں پھر ہوگا عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ خود نہیں ہوگا، بلکہ خان صاحب تو خود، خان صاحب سے بڑا کون ٹاؤٹ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا یا آرمی کا. خان صاحب کیا کیا کرتے تھے اپنے دور میں انٹرویوز میں، تب کس حد تک وہ 1 پیج ہوتا تھا. اور جناب باجوہ سے زیادہ جمہوری آرمی چیف خان صاحب نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور کبھی بیرونی قرضے ملنے پر باجوہ کی تعریفیں کی
جاری ہوتی تھی، اور وزیر اعظم خان صاحب خود تب وزیر اعظم بھی تھے اس کے باوجود بھی. تو بات یہ ہے کہ جب ان کو لات مار کے نکال دیا گیا، تو اب بھی خان صاحب کا شکوہ تو یہ ہے جی کہ مجھ کو واپس تلیوں پہ اٹھا کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیجیے. اتنا ایک تو سارا رول ہے خان صاحب کا، اتنے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنا ہی جناب یہ جمہوریت پسند ہے. اگر فوج آج ان کو ہیلپ کرنا شروع کر دے یا ان کو پہلے کی طرح وزیر اعظم بنا دے، تو پھر جناب وہی ون پیج ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب اپوزیشن پہ چر دوڑیں گے، بلکہ اس بار تو وہ کچا ہی چبا جائیں گے ان کو. تو یہی کچھ ہے، اور کیا ہے جی. اس جماعت میں کچھ نہیں بچا ہوا. تو وہ بات ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ نہ تو وہ کرا رہی ہے، نہ وہ کبھی کرائے گی. 9 مئی کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا، یہ بات وہ بہت بار کہہ چکے ہیں. اور وہ ہمارے سیاستدان نہیں ہے کہ وہ ہر تیسرے دن یو ٹرن لے لیں اور پھر اس پہ وہ خوشی بھی بنا رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. خان صاحب انفارچونیٹلی ان کو جمہوری لیڈر ہی اب چاہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں یا جو بھی، ایسے ہی رہنا پڑے گا. آخری امید خان صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ وہ جناب پریزیڈنٹ بن جائے امریکہ کا. تو اس کے بعد کیونکہ میں اس کا فیورٹ ہوں گولڈ اسمتھ کی وجہ سے، تو اس لیے پھر خان صاحب کو یہی ہے کہ پھر ٹرمپ ان کو نکلوائے گا بھی اور اقتدار میں بھی لائے گا. اور اسی لیے خان صاحب جو اتنے کہہ رہے ہیں نا کہ ڈٹا ہوا ہے خان اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، خان صاحب کی وہی امید ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پہلی تو بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب صدر بننا کوئی نہیں ہے. وہاں کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت خلاف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، کیونکہ کام تو اس کے بھی خان صاحب جیسے ہی ہیں نا. کبھی سرکاری امارات پہ عوام کو جناب چڑھ دوڑاؤ، کبھی جناب اور سرکاری کوئی آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پولیس کا اہلکار مل جائیں کہیں 2 4 کھڑے، ان پہ تشدد کروا دو. تو اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کرنے میں مشہور ہے. تو اسٹیبلشمنٹ انتشاری لیڈروں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی ہے. وہ ملک میں امن اور استحکام چاہتی ہے، اور ہر ملک کے حکومت بنانے میں اور اس کو گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ہر ریاست کے لیے لازم ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی.